نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ لفظی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انت تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت، وکلا اور تم دونوں ہی کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، حیث جہاں سے، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہادہ اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت یعنی کھلم کھلا کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ یہ آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی گئی تھی۔ تفسیر میں ہے کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت نہیں۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو کہ اصل بات ہے ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لفظی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مما کانا اس سے جو، کانا وہ تھے دونوں، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان، الی حین تک وقت یعنی کہ ایک وقت تک۔ سمپل اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی قیامت تک یا پھر زندگی سے لے کے موت تک۔ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اس کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ہے، تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر سجدے سے انکار کیا، اسی طرح اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ولا تقربا کی تعویل کر کے آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔ گویا حکم الہی کے مقابلے میں قیاس اور نص کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے ہی کیا تھا۔ آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں جو دوسرے کے دشمن ہیں، یہ جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں لیٹرز، ان کا یہ ٹرانسلیشن ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى پھر حاصل کر لیے، آدم نے، من رَّبِّهِ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتاب پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی یعنی آدم علیہ السلام کی، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں یعنی ندامت میں ڈوبے دنیا میں تشریف لائے تو توبہ اور استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور دستگیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھا دیے جو کہ سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہاں پر بعض حضرات ایک موضوع روایت کا سہارا لیے ہوئے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ روایت سراسر بے سند ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے، علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعائیں کی ہیں، کسی نبی ولی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں پکڑا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لفظی ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، قُلْنَا ہم نے کہا، اِهْبِطُوا تم اتر جاؤ، مِنْهَا یہاں سے، جَمِيعًا سب، فَإِمَّا پس جب، یَأْتِیَنَّکُم تمہیں پہنچے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع سو جو چلا، ہدایا میری ہدایت پر، فلا تو نہ، خوف خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سادہ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا ہی میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور آدم علیہ السلام کے واسطے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے میری ہدایت، زندگی گزارنے کے احکام اور ضابطے تم تک پہنچیں گے، اور جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق اور ادروائز بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے، جس طرح دوسرے مقام پر ہے آیت فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت۔ گویا آیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں جو صرف بعض انبیاء یا اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہے، اور پھر مقام کا مفہوم بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ تمام مومنین اور متقین بھی اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کوئی الگ مخلوق نہیں، ہاں البتہ اولیاء کے درجات میں فرق آ سکتا ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطی ہو گئی ہے یا جو رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔